اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نیو تراکیب نحویہ کورس کی 5ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی ہم کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ کل آخر میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا، ترکیب ایک چھوڑ کے گیا تھا کہ اس کا عطف کرنا ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ تو کسی نے وہ کیا، اس کا کام ترکیب کرنے کی کوشش کی کسی نے؟ ہیں جی؟ چلیں، جس نے کوشش کی اللہ اس کو خیر دے۔ ایک طالب علم نے مجھے بھیجا، ایک یا شاید ایک سے زائد کچھ طلبہ نے مجھے بھیجا تھا، وہ میں نے چیک کیا، باقی اللہ پاک کرم فرمائے۔ چلتے ہیں آگے سبق کی طرف۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ ہیں جی؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ ترکیب شروع کرتے ہیں۔ اولئک مبتدا، ٹھیک ہے۔ الذین اسم موصول، اشتروا، اشترا، اشتریا، اشتروا، اشتروا فعل ماضی ہے، اشتریو تھا۔ یہ جو واو لین بنتا ہے اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ درمیان سے حرف علت غائب ہوا ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اچھا، فعل ہے، اس میں واو کو یا ہم کو اس کا فاعل بنائیں گے۔ الضلالۃ مفعول، باجار یہ مجرور۔ فعل اپنے فاعل، مفعول اور اس متعلق سے مل کر، ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ۔ یہ جملہ فعلیہ ہو کر اس موصول کا صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر اس مبتدا کی خبر۔ ترجمہ کر کے دیکھ لیں، بالکل صحیح ہونا چاہیے، ہو جائے گا، کریں آپ ہی ترجمہ کریں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کیجئے آپ ہی ترجمہ کیجئے۔ اشتروا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی بنے گا انہوں نے خریدا۔ ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، ہدایت ہدایت ہے۔ کریں ترجمہ کیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا۔ اور اچھا، الذین کا معنی کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ اب سارے چپ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں۔ وہی لوگ، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ جی، الذین کا معنی وہ،
اولئکا یہ الذین وہ لوگ، ساتھ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں، نہ لکھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مبتدا خبر کا ترجمہ ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا. ٹھیک ہے، آپ ترکیب کے کرنے پر توجہ دیں گے تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ ترجمہ بھی اسی پیٹرن پر کلوز ہوتا ہے جس پیٹرن پر ترکیب ہوتی ہے. فائنلی یہ جملہ اسمیہ ہے، پہلے مبتدا کا ترجمہ پھر خبر کا ترجمہ، خبر یہاں سے لے کر یہاں تک تھی، اصول کے مطابق خبر میں سے اس میں موصول کا ترجمہ کر کے ہم نے جملہ مکمل کر لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں. آگے صلے کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا، پھر جار مجرور کا، آخر میں فعل کا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا، جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم. یہ تو آسان ہے، فما ربحت تجارتهم، فا کو تفصیلیہ کر لیں، پچھلے خریدنے کی تفصیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فا تفصیلیہ ہو گیا. ما ربحت، یہ تو سارے بچے پہچانتے ہوں گے ما ربحت کیا ہے. فعل ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، صیغہ واحد مؤنث مثبت نہیں منفی معروف سوری، اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. فعل ہے، اس میں ہیا تو نہیں آئے گا، یہ فعل ہے. تجارت اور ہوم ضمیر کے ساتھ متصل جب بھی اسم آتا ہے یہ مرکب اضافی ہی بنتا ہے، مضاف الیہ، مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ. کیا ترجمہ بنے گا؟ جی ایک بندے نے کیا ہے، انہیں ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا. اور بھی کریں، کوئی اور بھی کریں تاکہ پتہ تو چلے کہاں پہنچتے ہیں آپ. باقی لوگ بھی کریں. انہیں ان کی تجارتوں نے فائدہ نہیں دیا. تھوڑا جلدی کر لیا کریں نا، اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنا کرتے ہیں، لکھ کے دیں گے تو پتہ چلے گا. جی کوئی نہیں پتہ چل رہا. انہیں ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا. باقی خاموش ہیں، چلیں آپ کی خاموشی. انہیں ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا. تھوڑا سا رکیں، یہ جو آپ انہیں کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ لفظ اوپر عربی میں نکالیں کہاں ہے. آپ نے کہا انہیں ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا، انہیں کس کا ترجمہ ہے؟ کوئی لفظ ہے؟ یہی تو دیکھنا ہوتا ہے. نہیں ہے، عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. عربی کا ترجمہ ہے ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا. بالکل، ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا. سمجھ تم؟ یہ گرفت رکھنی ہوتی ہے. ایکسٹرا الفاظ آئیں گے تو پھر آپ سمجھ نہیں سکیں گے آپ ترجمہ کیسے کر رہے ہیں. پھر آپ ہمیشہ ترجمے میں احساس کمتری کا شکار رہیں گے. جو لفظ لکھے ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. آسان تھا، بہرحال قابل توجہ بات تھی. فما ربحت تجارتہم،
وما كانوا مهتدين. ہاں جی، وما كانوا مهتدين. جی یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے جی واو کو عاطفہ کرنا چاہیں عاطفہ کر لیں، استنافیہ کرنا چاہیں استنافیہ کر لیں. ما کانو فعل ناقص ہے منفی میں، کانا فعل ناقص ہے نا جی. جی تو فعل ناقص، اچھا فعل ناقص کے بعد جب ایک ہی اسم آتا ہے تو اس کو خبر بنا دیتے ہیں، اور اس کا جو اسم ہوتا ہے اس کو محذوف مانتے ہیں، نکال لیتے ہیں فعل کے صیغے کے مطابق، جیسے ہم فاعل نکالتے ہیں. تو اس میں ہم ضمیر اس کا اسم، محتدین اہتدا یہتدی، اہتدا یا یہتدی، محتدیون محتدیون محتدیان محتدیون. تو یہ جو یونا کا صیغہ بنتا ہے اس میں اور رمو والا قاعدہ لگ جاتا ہے، رومی یو سے جو رمو ہم بناتے ہیں تو یہ محتدون بنتا ہے. اسی طرح محتدیین سے محتدین بن جاتا ہے. بہرحال یہ اس میں فاعل، ہم اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، اچھا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کانا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. جی ترجمہ کریں، وما کانوا مہتدین. جی اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے، وہ ہدایت پانے والے نہ تھے، ہدایت والے نہ تھے، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. ٹھیک ہو گئی؟ اور وہ ہدایت والے نہ تھے، وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. ٹھیک ہو گئی ہے؟ وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. كمثل الذي استوقد نارا. مائک نہ کھولیں بار بار بیٹے، لیٹ آنے والوں کا خود ہی مائک کھل جاتا ہے نا، اچھی بات نہیں ہے لیٹ آنا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ضمیر کے ساتھ اسم ملا ہوا ہے تو یہ مرکب اضافی بنے گا، مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا. ٹھیک ہے؟ کاف جار، نکرہ پلس معرفہ، مضاف، اسم موصول، استوقد، استقبل، فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ہوا اس کا فاعل، نارن مفعول. ٹھیک ہو گئی؟ فعل فاعل مفعول سب ملے اس موصول کا صلہ، موصول اپنے صلے سے ملا اس مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملے گا اضافی، مرکب اضافی ہو کر اس جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے ملے گا تو ظرف مستقر، آپ یہاں نکال لیں ثابتن،
ثابتن اس میں فاعل، ہوا اس کا فاعل، اور یہ ظرف مستقر، سب مل کر صرف جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ۔ ہاں اس کا ترجمہ کون کرے گا جی؟ اچھا جہاں آپ کو نہ سمجھ آئے کہ یہ بڑا کوئی انوکھی چیز آ گئی ہے، وہاں آپ فوراً میسج کر کے مجھے بتائیے گا۔ بالکل آسان پیٹرن رکھا ہے، اور انداز بھی آسان اس لیے ہے کہ جوڑنے کا طریقہ جہاں سے شروع ہوتا ہے واپسی کی طرف چلتے آتے ہیں تو الفاظ خود جڑتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں آخری ایک جملہ تھا فعل فاعل مفعول، تینوں کو جوڑا، اس کے پیچھے موصول تھا، اس نے قبول کر لیا صلہ، موصول صلے کو جوڑا تو اس کے پیچھے مضاف تھا، مرکب اضافی۔ اچھا پھر مرکب اضافی بنا تو اس کے پیچھے جار تھا، جار کے پیچھے ہم نے دیکھا تو مبتدا تھا، اس کو خبر بنا دیا۔ ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، ٹھیک ہو گیا؟ ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، ان کی مثال اس کی مثل ہے جس نے آگ جلائی، ان کی مثال اس جیسی ہے جس نے آگ جلائی، ان کی مثال آگ جلانے والے کی طرح ہے۔ نہیں یہ والا نہیں، یہ 6 نمبر والے میں صحیح نہیں کیا، اوپر والے اتنا اچھا کرتے آ رہے تھے۔ مبتدا کا ترجمہ، پہلے مبتدا کا پھر خبر کا۔ مبتدا کا ترجمہ ان کی مثال، یہ اس کا ہو گیا۔ کمثل الذی، اس کی مثال کی طرح ہے، اس کی مثال کی طرح ہے۔ یہ یہاں تک میں نے جملہ اسمیہ کمپلیٹ کر لیا اپنا ترجمے میں۔ اس کی مثال اس کی مثال کی طرح ہے، ان کی مثال اس کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی یا آگ بھڑکائی، ٹھیک ہو گئی؟ اچھا یہ تو اس کا سارے لفظوں کا ترجمہ ہے، لیکن نارملی کاف کا معنی بھی کی طرح اور مثل کا معنی بھی کی طرح، تو جب دو تشبیہ کے لفظ آتے ہیں تو ایک عام طور پر زائدہ ہوتا ہے، پھر ترجمہ ایک کا کرتے ہیں تو ترجمہ بنے گا ان کی مثال اس کی مثال ہے، ان کی مثال اس آدمی کی یا اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ بھڑکائی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جس نے آگ بھڑکائی۔ اب یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اگلا بھی ساتھ جڑے گا، ٹھیک ہو گیا؟ ان کی مثال اس کی مثل ہے جس نے آگ جلائی، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اضاءت ما حوله، لما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ٹھیک ہے؟ فا کو عاطفہ کرنا چاہیں عاطفہ کر دیں، عاطفہ ہی کر دیں، پچھلے جملے پر اس کا عطف چلا جائے گا کیونکہ وہ بات بھی پھر ساتھ جڑے گی۔ جس نے آگ بھڑکائی اور جب اس کی ارد گرد روشن ہوا، یہ اس کے ساتھ ہی مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو فا عاطفہ، لما، یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لما اس میں شرط ہے، اینا کے معنی میں ہوتا ہے، جب کا معنی دیتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں شرط، حرف شرط نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے، اسم ہے، مفعول فی بنے گا۔ اضاءت فعل، اضاء یضیء، اکرم یکرم،
اضیاء یضیء، اضاء یضیء، اضاء اضاء اضاءوا اضاءت، یہ فعل ہو گیا صیغہ واحد مؤنث غائب. اتنا لیٹ نہ آیا کریں محترم، ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے ما حولہ، ما موصول، حولہ، حول مضاف، یہ ہو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اضافی. اب مرکب اضافی ہو کر اب کیا بننا چاہیے اس کو؟ سمپل سی بات ہے، ما موصول ہے، موصول یہ چاہتا ہے کہ مجھے پورا جملہ ملے، اس کو ایک جملہ بننا چاہیے. اب کیا بن سکتا ہے یہ؟ تھوڑا سا معنی پہ غور کر کے دیکھو گے تو حول کہتے ہیں ارد گرد کو، اٹ مین یہ مکان ہے، مکان ہے تو یہ مفعول فی بننا چاہیے. بات سمجھ آئیے یہ والی جو ابھی میں نے بتائی ہے؟ حول ارد گرد کو کہتے ہیں نا، حول ارد گرد کو کہتے ہیں. ہاں تو جگہ ہے، تو جگہ ہے تو اس کو مفعول فی بننا چاہیے. اس کے پیچھے یہاں پر آپ ثابتہ فعل نکال لیں. ثابتہ فعل ہوا اس کا فاعل، یہ مفعول فی جملہ فعلیہ ہو کر اس موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر اضاءت کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر اس لمحہ جملہ فعلیہ ہو کر اس لمحہ کے لیے شرط بنے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے ذہب اللہ بنورہم، ذہب فعل، لفظ اللہ اس میں جلالت فاعل. یہ با جو ہے وہ تعدیے کا ہے، متعدی کرنے کے لیے آیا ہے، ویسے جا رہی ہوتا ہے. نور مضاف، ہم مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، مرکب اضافی ہو کر اس ذہابہ کا یہ مفعول ہے، مجرور، لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے. یہ ذہابہ کا مفعول ہے. بہرحال متعلق فعل، فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا جزا. شرط اور جزا دونوں ملیں گے تو جملہ شرطیہ. ہاں جی. اچھا یہ اس میں شرط، اس کو ہم نے کچھ نہیں کہا، یہ بھی مفعول یہ مضاف ہوتا ہے جیسے اذا ہوتا ہے، اور یہ جو جملہ ہے یہ جس کو آپ نے شرط بنایا تھا یہ مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ مفعول فی اپنی جزا کا ہوتا ہے، جیسے اذا ہوتا ہے، یہ وہی والا پیٹرن ہے، یہ اس کا ہوتا ہے. لیکن مختصراً اس کو شرط اور اس کو جزا کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں اگر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ لمحہ کیا بن رہا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ مضاف ہے اور مفعول فی بنے گا اپنی جزا کا. یعنی اللہ ان کا نور لے گیا تو یہ کب ہوا؟ یہ تب ہوا جب ان کا ماحول روشن ہوا. جی ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر بھی دیا ہے. جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا. جب اس کا ارد گرد ہے جی، یہی آپ نے ترجمہ کیا. یا تو یوں کریں، چلیں پہلے آپ ایک دو ترجمے کریں نا، باقی طلبہ بھی ترجمہ کریں تاکہ آپ کو بات بتاؤں تو سمجھ میں آ جائے. باقی بھی کریں، تھوڑا سا ترجمہ کریں. اضواء کا معنی روشن، باقی تو آسان ہے. جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا. اور تو
جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا. یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ 37 نمبر لکھا ہے جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا. دیکھیں یہ آپ کر رہے ہیں اس کا ارد گرد، یا تو ما موصول والا ترجمہ کریں یا پھر اس لفظ کو ماحول ہی بولیں. ہمارے اردو میں یہ لفظ ایز اٹ از یوز ہوتا ہے، اور ترجمے کا ایک ادب یہ بھی ہوتا ہے جو مرکب آپ کی اردو میں ایز اٹ از یوز ہوتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ میں بھی ایز اٹ از نیچے اتار لیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا ماحول، ارے اب ماحول خراب نہیں کرو، وہ ماحول یہی ہوتا ہے، ماحول. ٹھیک ہے، ماحول. جب ہمارے اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے اصل میں تو یہ موصول صلہ ہی ہے، بٹ یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کا ترجمہ ماحول ہی کریں. اب آپ جب اس کا ترجمہ ماحول کریں گے نا تو ترجمہ بنے گا تو جب اس کا ماحول روشن ہوا. سمجھ آئیے؟ بالکل، جب اس کا ماحول روشن ہوا. اس میں نا اللہ تعالی رحم فرمائے شرمیات و عامل میں وہاں پر ما قبل اور ما بعد والی 3-4 ترکیبیں آتی ہیں. ما قبلها ما بعدها داخلا فی ما قبلها سیم ترکیب ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہی والا طریقہ ہوتا ہے. ما موصول ہوتا ہے، ثباتہ نکلتا ہے، اور قبلها اس کا مفعول فی بن کے جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنتا ہے. سیم یہی ترکیب ہوتی ہے، اور ترجمے میں بھی اسی بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جب اس کا ماحول روشن ہوا ذهب اللہ بنورہم تو اللہ ان کا نور لے گیا. سمجھ آئیے بات؟ اور اگر آپ اس کا موصول صلے والا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یوں کرنا پڑے گا. تو جب وہ ماں ہے نا، اس کے ساتھ آپ جگہ لگا لیں چاہے، جب وہ جگہ روشن ہوئی جو اس کے ارد گرد ہے، جو اس کے ارد گرد ہے، یہ ہے موصول صلہ. دیکھیں یہ وہ جگہ ماں کا ترجمہ کیا ہے. صلے کو درمیان سے ہم پہلے بھی بتایا تھا کہ توڑ لیتے ہیں ترجمے میں، جیسے یہاں توڑا تھا اس کی مثال ہے تو جب وہ جگہ روشن ہوئی جو اس کے ارد گرد ہے تو اللہ اس کا نور لے گیا. جو اس کے ارد گرد ہے ثبتا اولہ، ثبتا میں جو ہوا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے جو اس کے ارد گرد ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ جگہ روشن ہوئی جو اس کے ارد گرد ہے تو اللہ ان کا نور لے گیا. تو کا تو شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ تو الگ ہے جو یہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہے. تو کا 2 جگہ ترجمہ ہو رہا ہے. اس کا تعلق پیچھے والی عبارت سے ہی ہے. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی اور جب اس کا ارد گرد اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا. اور سمجھ تم یہ بات سمجھ آئی ہے جو سمجھانے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ جی سمجھ آئی ہے؟ جی 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 سمجھ آئی ہے، کچھ آئی ہے. پورا سمجھا کریں، تھوڑا نہ سمجھا کریں. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. اس کے آگے بھی عبارت ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ.
یہ جو ہماری جزا تھی ذہب اللہ، تو ذہابہ پہ اس کا عطف ہوگا، یعنی وہ جملہ جو جزا تھا ہمارا، جزا بنانے سے پہلے اس کو بنائے معطوف علیہ، یہ بنا دیں عاطفہ. ترک کا فعل ہوا اس کا فاعل، ہم مفعول، فی جار ظلمات مجرور. آسان سا جملہ فعلی ہے. پتہ نہیں بچے گہرائی والی کیا کیا چیزیں ترکیب میں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ان بچوں کو فعل فاعل مفعول سے آگے پتہ نہیں کیا کیا تلاش کرنا پڑتا ہے. ہمیں تو پورے قرآن پاک میں یہ سادی سادی سی ترکیبیں نظر آتی ہیں. آپ بھی سادے سادے سے جملے دیکھا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے متعلق فعل. فعل فاعل متعلق ملے تو جملہ فعلیہ. تو اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، آگے ہے لا یبصرون. یہ بھی ہے نا، لا یبصرون، یہ سیدھا سیدھا جملہ فعلیہ ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ. ایک بندے نے ترجمہ کیا ہے اس کا بھی ساتھ. بہرحال میں عرض کرتا ہوں، یہاں تک ہو گئی بات. اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. آگے ہے لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. اس کا یہی ترجمہ ہے، وہ نہیں دیکھتے. اور بھی نہیں تھا ہمارے پاس، وہ نہیں دیکھتے. ایک بچے نے کیا ہے جس میں انہیں دکھائی نہیں دیتا. نہیں بیٹا، صیغہ کے مطابق آپ کریں. یبصرون معروف کا صیغہ ہے، وہ نہیں دیکھتے. ویری گڈ. اب یہ جو ہے، اگر اس جملے کو اس ہم سے حال بنا دیں، اس کو بنائیں ذل حال اور اس کو بنا دیں حال، تو اس کا لنک پیچھے جڑ جائے گا. نہ بھی جوڑنا چاہیں تو آپ اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو یہاں جوڑنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی جڑ جائے گا. اللہ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑا حالانکہ وہ دیکھتے نہیں. اللہ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑا حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. حالانکہ کا ترجمہ اس کے حال ہونے کی وجہ سے کر دیا، اس حال میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ بھی ٹھیک ہو گئی یہ بات. مَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. جی اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں، جی بنا سکتے ہیں. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ. جی یہ تین خبریں ہیں. تو جب ایسے ہوتا ہے تو اس کے پیچھے آپ مبتدا نکال لیں. ہم سمن بکمن عمیٌ. ٹھیک ہے، یہ تینوں خبریں ہیں. یہ مبتدا، یہ خبر اول، یہ خبر ثانی اور یہ خبر ثالث. ٹھیک ہے، مبتدا کی تینوں خبروں سے مل کے جملہ اسمیہ. ترجمہ کر کے دیکھیں، ترجمہ کریں. وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں. ویری گڈ. وہ بہرے گونگے اندھے ہیں. اور سب کیا کریں، کوشش کیا کریں، سب کیا کریں. ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بغیر ترجمے کے ترکیب ویلڈ ہی نہیں ہوتی.
یعنی اگر آپ یہ سمجھیں نا آپ کو ترکیب آ جائے اور ترجمہ نہ آئے تو سمجھیں کہ آپ غلط ہیں، آپ ترکیبیں نہیں سیکھ رہے. وہ بہرے گونگے اندھے ہیں. جی بیٹے، یہ دیکھیں 3 خبریں ہیں. جب خبریں زیادہ آتی ہیں تو اس کا ترجمہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمے میں آپ کریں وہ بہرے قوما گونگے اور اندھے ہیں، یعنی لاسٹ والے اس کے ساتھ اور لگا لیں، اس سے پیچھے آپ کوماز لگائیں. وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں. ٹھیک ہے، یوں ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ جب ایک سے زائد خبریں ہوتی ہیں تو اس کا سیکوینس ہوتا ہے، تو سیکنڈ لاسٹ سے پہلے آپ اور کا ترجمہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں. ویری گڈ. سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. جی، فہم لا یرجعون کریں ترکیب. کیا ہونی چاہیے؟ فا کو آپ عاطفہ کر لیں، پچھلے جملے پر عطف کر دیجئے گا، جملے کا جملے پر عطف. ہم مبتدا، لا یرجعون فعل مضارع منفی ہے، بالکل مبتدا خبر والی ترکیب ہے. فعل ہے، ہم فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو کر اس مبتدا کی خبر. بالکل. ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. وہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں اور وہ پلٹنے والے نہیں، اور وہ نہیں لوٹتے. ٹھیک ہو گئی؟ چلے آگے اگلی آیت مبارکہ. او کصیب من السماء. او کصیب، دوبارہ لنک جوائن کیجئے گا.